اچھا آپ دیکھیں نا، یہ ہم نے یہ والا ایلو ویرا اور پپیتے والا بھی ڈالا ہوا ہے. یہ دیکھو، یہ ہم نے یہ پپیتا آپ نے سارا ایسے ہی نا چھلکوں سمیت ڈال دینا ہے. ٹھیک ہے، پپیتا بھی ڈال دینا ہے اور ایلو ویرا. ابھی وہ سارا کافی سارا مکس ہو گیا اس کے اندر، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے، یہ کاٹ کے بیج بھی ساتھ، یہ بعض کچھ کچا تھا یہ، تو یہ ایک سرکہ سا تیار ہو جانا ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں نا، یہ کچھ پکا ہے کچھ کچا ہے. تو یہ اس کو 21 دن کے بعد آپ نے شروع کرنا ہے. ابھی یہ مقطر آنا شروع ہو جائے گا اوپر سے، پھر اس میں سے لینا ہے جتنا چاہے آپ اس میں سے لے سکتے ہیں. اس کو تو زیادہ ہو گیا، ابھی اس کو تقریباً مہینہ ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ مہینہ ہو گیا، تو اب اس کا مقطر آ جائے گا، اوپر سے ہم لیں گے، کیونکہ ابھی ہمارا پہلے ہی نہیں ختم ہوا تھا، تو ہم پہلا بنا رہے تھے، تو اس لیے ہم نے ابھی اس کو شروع نہیں کیا. ٹھیک ہے، چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اچھا جی محترم بھائیو، آج ہم بڑی ہی اہم ویڈیو بنا رہے ہیں. بہت سارے ساتھیوں کا اصرار تھا کہ آپ اس پہ بتائیں ویری کوزل کے بارے میں. ویری کوز جو بلاکیج ہو جاتی ہے، شریانے وینے بند ہو جاتی ہیں، تو اس کے اوپر کافی ساری چیزیں ہیں. ہمارے پریکٹیکل میں تجربے میں بھی کافی ساری آئی ہیں، اور الحمدللہ ان کے اندر یہ جو چیز بنائی ہے نا، یہ زیادہ مفید اس کو پایا ہے پہلی چیزوں سے. پہلی بھی اچھی ہیں بات، لیکن یہ جو ہم بنائی ہے نا، ہم پہلے استعمال کرا بھی رہے ہیں اور اب مزید اس کو بنا رہے ہیں اور بہتر اس کو کر لیا ہے الحمدللہ. تو یہ کرنا کیا ہے آپ نے، ایک تو یہ ہے کہ یہ صرف وینوں کو بلاکٹ نہیں کھولتی، جو گچھے بن جاتے ہیں ان کو، اور ٹیسٹس کے اندر جو ایزوسپرمیا بندے ہیں ان کے اوپر بھی بڑا اچھا کام کرتی ہے. اور عام حالات کے اندر جہاں بھی بلاکیج ہو وہاں پر الحمدللہ یہ بہت ہی اچھا کام کرتی ہے دوائی. تو ہم نے اس کو بنایا ہے. اب پہلے تو ہم نے کیا کیا، آپ نے اب یہ جو ہم بنا رہے ہیں اس کو جو ہم نے استعمال کیا ہے مریضوں پہ اس کا اچھا رزلٹ آیا، میں آپ کو وہ چیز بتا رہا ہوں. اور مزید اس کو بہتر اب کرنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے لینا ہے ایلو ویرا، کوار گندل کی کوار جسے کہتے ہیں، موٹے موٹی اس کی ٹہنیاں لے کے، اور اس کے اندر سے گودا نکال لیں. گودا نکال کر تو اس کے اوپر آپ نے نوشادر ڈال دینا ہے. مثلا 1 کلو اگر آپ نے ایلو ویرا لیا ہے تو 1 کلو کے اندر 1 پاؤ نوشادر ٹھیکری اس کا صفوف بنا کے تو آپ نے اس کے اندر مکس کر دینا. مکس کر کے اس کو رکھ دینا ہے. پھر اس کے اوپر مقطر پانی اوپر آ جائے گا، باقی چیزیں نیچے بیٹھ جائیں گی. تو آپ نے وہ جو مقطر لیا ہے اس مقطر کو آپ نے پھر یہ ہڑتال پر کیا. ہڑتال پر کیا آپ نے اچھی والی لے لینی ہے کہ جو خوب چمکدار ہو. اصل تو ہوتا ہے جو چترالی برقیہ، وہ اب آ ہی نہیں رہی، پہلے آتی تھی بالکل برق برق ہوتے تھے. ہم اس کو استعمال کرتے رہے ہیں، کچھ تو اس کے بنے ہوئے بھی پڑے بھی ہیں، لیکن اب نہیں وہ آ رہی. اب آتی ہے یہی طبقی جو ایرانی ہے، تو اس میں بھی ذرا اچھی کوالٹی کی بھی ہے اور لو کوالٹی بھی ہے. آپ ذرا وہ دیکھ لیں جس میں چمک اچھی ہو، کاشیں سی ہوں، خوب چمکدار ہو، تو وہ والی لے لیں. تو وہ اچھے والی لے کے اب اتنے نسخے کے اندر 5 تولے آپ نے یہ برقیہ لے کر، بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو کسی پہلے اچھے دابو کے اندر اس کو 10-12 گھنٹے آگ دے لیں. یہ بہت ہی اچھا کام کرے گی. یعنی اگر آپ کے پاس نیم کا نمک بنا ہوا ہے، یعنی کھار اس کی آپ نے تیار کی ہے، تو اس کے اندر بہت اچھی یہ کام کرتی ہے. کیونکہ نیم جو آپ کو پتہ ہے ویسے بھی وہ اینٹی بیکٹیریا اور جراثیم کچھ دوائیاں ہیں اس کے اندر، تاثیر اللہ پاک نے یہ رکھی ہے.
کوئی زخم ٹھیک نہ ہوتا ہو، آپ اس کو نیم کے پانی سے دھونا شروع کر دیں تو وہ زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ نیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی خاصیتیں رکھی ہیں۔ تو بہرحال نیم کے نمک کے اندر کر لیں تو زیادہ اچھا ہے، نہیں تو پھر اور کوئی بھی آپ کے پاس اچھا نمک ہے تو اس کے اندر کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس کو کر کے 10-12 گھنٹے اس کے اندر پکا کر پھر آپ اس کو پیس لیں، اور پیس کے اس مقدر کے اندر تو آپ نے پھر اس کو کھرل کرنا ہے۔ یہ دیکھیں ہم تقریباً ہمیں یہ مہینے سے اوپر ہی ہو گیا، یہ ہم اس کو کر رہے ہیں، ابھی بھی یہ چل رہا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو 1 کلو پانی اس کے اندر جذب کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ پھر دوبارہ گیکوار، اور جتنی گیکوار ہے اتنا ہی پپیتا لینا ہے۔ تو پپیتا اور گیکوار یہ دونوں آپ کے ہوں برابر وزن، مثلا 1 کلو پپیتا ہے تو 1 کلو گیکوار، کوار گندل، تو اس کے اندر آپ نے 1 پاؤ نوشادر ڈال دینا ہے۔ اب اس کو حل کر کے رکھ دیں، اور جوں اس کا کم از کم 21 دن کے بعد آپ نے اس کا وہ مقطر لینا ہے اوپر سے۔ وہ 21 دن کے بعد آپ جو مقطر لیں گے تو وہ پھر اس کے اندر آپ نے جذب کرنا ہے، یعنی اسی 5 تولے ورقیہ کے اندر پہلے ویسے کر لیں۔ تو اب وہ پپیتے والا ہم دکھاتے ہیں، ابھی وہ میں نے اس کے اندر بڑے ڈول کے باسکٹ کے اندر رکھا ہوا ہے سارا، وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ تو اس کے اندر آپ رکھ کے پھر اس کا مقطر لے کے تو اس کو اس کے اندر آپ نے جذب کرنا ہے۔ ایسا کرنا ہے آپ نے کہ پپیتا اور بیج سمیت، چھلکے سمیت، اس کو آپ نے باریک باریک کاٹ لینا ہے، یا کدوکش کر لیں یا باریک باریک کاٹ لیں۔ اسی طرح ایلو ویرا اس کو بھی باریک باریک کاٹ لیں، کاٹ کر دونوں چیزوں کو 1-1 کلو، اور اس کے اندر 1 پاؤ نوشادر ٹھیکری، اس کا سبوت ڈال کے ملا دینا۔ تو 21 یوم یہ پڑا رہے، اس کو ہلاتے رہیں، اس کو ہلاتے رہیں 21 یوم۔ تو اس کے بعد آپ نے اس کا مقطر لے لینا، اب وہ بھی آپ نے پھر اس کے اندر کھرل کر لینا ہے۔ یہ جو ورقیہ ہے نا، اس کے اندر آپ نے کھرل کرتے رہنا ہے، حتیٰ کہ یہ تھوڑا تھوڑا کر کے تھوڑا ڈالیں پھر خشک ہو جائے، کیونکہ میں نے تو ابھی یہ ڈالا تھا زیادہ، کیونکہ مجھے تھوڑا جانا تھا سفر میں، تو میں نے کہا اس میں پڑا رہے گا۔ ویسے آپ نے تھوڑا تھوڑا ڈالنا ہے جو ساتھ ہی کھرل ہوتا رہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اب یہ ہے کہ اب اس کی سٹیجیں ہیں، کیونکہ وہ جو ویریکوزیل ہے، تو اب یہ ہے کہ اگر تو یہ بلاکیج جو ہے تھوڑی ہے تو پھر تو انشاءاللہ چند دنوں میں ہی یہ ختم ہو جائے گی۔ اس کی ایک سٹیج ہوتی ہے، کیونکہ تھوڑی زیادہ ہے یا بہت زیادہ ہے یا بالکل گچھے بن گئے ہیں، پرانا کام ہو گیا ہے، اور آدمی کا معدہ جو ہے وہ بھی بہت زیادہ پتلا پانی کی طرح ہی ہو گیا ہے، کوئی اس میں رنگ ہے نہ کوئی اور اس میں گاڑا پن ہے نہ کوئی ایسا ہے، تو پھر تو ظاہر ہے کہ اس کا کوئی اس میں کوئی قوت ہے ہی نہیں، رہی نہیں، کیونکہ جراثیم ہی نہیں ہے اس کے اندر۔ تو وہ جب تک راستہ نہ کھلے گا تو وہ جراثیم پورے آئیں گے نہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اب اس کو لے کے آپ نے خشک کر لینا ہے، یہ ساری چیزیں کر کے اس کو آپ نے خشک کر لینا ہے، کوئی آگ نہیں دینی، بعد میں کوئی اس کو آگ نہیں دینی، یہ ایسے ہی کشتہ تیار ہو جائے گا۔ تو اس کو آپ نے خشک کر کے اب اس کے اندر آپ نے کچھ چیزیں ملا لیں۔ اب وہ چیزیں جو ملانی ہے تو وہ کون کون سی ملانی ہے، کہ آپ نے اس میں ملانی ہے کالی مرچ اور سونڈ، ٹھیک ہے، اور سنا مکی۔ اب یہ 1 تولہ آپ نے لینی ہے کالی مرچ، اور 2 تولے لینی ہے سونڈ، اور 3 تولے لینی ہے سنا مکی۔ ان کی ڈنڈیاں اتار دینی ہیں، اور اس کی ٹہنیاں بھی نکال دینی ہیں، اور بھی دیکھنا ہے کہ اس کے اندر کوئی مٹی تو نہیں ہے، پتھر تو نہیں ہے، کوئی کچھ تو نہیں ہے۔ اور یہ نیم گرم پانی سے دینی، نیم گرم پانی سے نہار منہ، صبح بھی اور رات کو بھی۔ اگر کوئی ہاضمہ خراب ہے تو آپ نے چورکا لینا ہے، پھر چورکے کے ساتھ دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ٹیسٹیز کے اندر درد شروع ہو جائے تو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ ارک گلاب کے ساتھ اس کو دیں،
کہ ایک دو دفعہ پہانا بھی کھل کے آئے اور پیشاب بھی کھل کے آئے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو دینے کے بعد آپ یہ دیتے ہیں، مثلا 1 مہینہ کھلاتے ہیں، تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، پھر زیرہ سفید، باقی اس میں سے ایک حصہ لینا ہے۔ پہلے آپ یعنی الگ الگ اس کو کیٹاگری میں بنائیں گے، پہلے 1 تولے کی بنا لیں، اس میں سے یہ خشک ہو جائے، یہ زیادہ بن جائے گی تو 10 تولے بن جائے گی آپ کی۔ اگر 5 تولے ہے تو وہ کیونکہ نشادر اور پانی کا وہ باقی اس کا پپیتے کا بھی اثر آ گیا، اور وہ یہ ایلو ویرا کا بھی، تو اس کی مقدار بڑھ جائے گی، وزن بھی بڑھ جائے گا۔ تو اس میں سے آپ نے پھر 1 تولہ لے کے باقی ساری چیزیں وہ اس حساب سے ڈالنی ہیں، جیسے میں نے بتایا کہ 1 تولہ اس میں آپ نے کالی مرچ، اور 2 تولے آپ نے لینا ہے سنڈ، اور 3 تولے سنا مکی، ٹھیک ہے۔ اس طرح اس ریشو کے ساتھ آپ نے بنایا، ایک جو یہ ہو گئی، اب وہ دیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے زیرہ سفید 1 تولہ، اور 2 تولے گلاب کی پتیاں، اس کی نہ نیچے سے پھول بھی نہیں ڈالنا اندر والا، صرف پتیاں پتیاں ڈالنی ہیں، اور گلاب بھی لینا ہے ایرانی گلاب کی پتیاں لے کے، اور یہ زیرہ لے کے، اور 1 تولہ یہ برقیہ جو آپ نے تیار کی ہے، اس کو آپ اس کے اندر کھرل کر کے اور پاؤڈر کر کے رکھ لیں، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے یہ دینا ہے، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ بعض کا تو 1 مہینہ نہیں تو زیادہ پرانا مسئلہ ہے تو 2-3 مہینے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک بندے کا ہم نے علاج کیا تھا، اس کو پورا 1 سال دوائی کھلائی تھی، تو اللہ کے فضل سے جس کو ڈاکٹروں نے بھی لا علاج قرار دے دیا تھا، اس کا آپریشن بھی ہو چکا تھا، پھر بھی اس کا مسئلہ حل نہیں ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا کہ اس پر اب ماشاءاللہ اس کے 4-5 بچے ہیں اللہ کے فضل سے۔ تو آپ نے یہ اس طریقے سے بنائیں، اور انشاءاللہ پھر دعاؤں میں یاد رکھیں، پھر بھی کوئی مسئلہ ہو۔ ہاں اس کے ساتھ یہ کچھ چیزیں پرہیز ہیں، وہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر پرہیز نہیں کیا تو پھر دوائی پورا کام نہیں کرے گی۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، ایک تو جتنی بازاری چیزیں ہیں اور جوس جتنے ہیں، مثلا بوتل ہو گئی کولڈ ڈرنک، اور خاص کر یہ جوس جتنے بھی ہیں آرٹیفیشل یا بازاری جوس، ان کے اندر بھی ایسی چیزیں پریزرو ڈالی ہوتی ہیں کہ جو ان کو خراب نہ کرنے والی ہوں، وہ بھی نہیں استعمال کرنی۔ اور دودھ، جو بازاری دودھ ہے ڈبوں والے، تو ڈبوں والی پیکنگ والی چیزیں، فارمی مرغی، بڑا گوشت، اور آلو گوبھی مٹر باقی چیزیں زیادہ تر ان کو بھی استعمال نہیں کرنا۔ اس کے ساتھ دیسی گھی استعمال کریں، اور خاص کر پانی گرم، نیم گرم پانی آپ نے کم از کم ایک دن میں 5 گلاس پینے ہیں، اور جب بھی پئیں 1 کپ سے زیادہ نہ پئیں، اور ایسے پئیں جیسے چائے کو پیتے، ہلکا گرم ہو لیکن پینا ایسے جیسے چائے پیتے ہیں چسکیاں لے لے کے۔ تو یہ کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد نہ پئیں، جب بھی کھانا کھائیں اس سے پہلے لازمی آپ پانی نیم گرم سا پئیں۔ تو یہ آپ نے دن میں کم از کم 5 گلاس پانی روزانہ پینا ہے۔ اور خوراک کے اندر کدو، ٹنڈے، گاجر، آج کل گاجر بہت اچھی ہے، گاجر کو آپ زیادہ استعمال کریں، اور پیٹھا کدو آیا ہوا ہے سبز، جو سبز پیٹھا کدو ہے وہ بہت ہی مفید چیز ہے، آپ اس کا جوس نکال نکال کے پیو، یہ سردیوں میں خاص کر ہوتا ہے جس سے مٹھائیاں بناتے ہیں، وہ سبز کدو پیٹھا والا، تو بڑے سائز کا، تو اس کا جوس نکال کے پیو، یا اس کا سالن بنا کے، کالی مرچ والا، تیز مرچ مسالے سے پرہیز۔ اور جو آئل ہیں جتنے بھی، یہ بناسپتی آئل ہے، آپ صرف آئل روغن زیتون لے سکتے ہیں، روغن زیتون جو ہے وہ بھی ایکسٹرا ورجن جو سبز گہرے رنگ والا ہوتا ہے وہ لینا ہے، یا دیسی گھی، اس میں زیادہ اچھا ہے۔ صبح کے وقت آپ مکھن اور لسی استعمال کر سکتے ہیں، ٹھنڈی چیزوں کو دل چاہے، آگے موسم آ جائے گا۔ ابھی فی الحال جو 2-3 چیزیں ہیں وہ بہت ہی مفید ہیں آپ کے لیے۔ ایک تو آپ گنا، رات کو گنا چوس کے سوئیں، 1 آدھ گنا یا گنڈیریاں چوس لیں، آتے جاتے رس اس کا لے سکتے ہیں، لیکن گنا استعمال کریں یا گڈیریاں لیں تو اس کا زیادہ فائدہ یہ ہے کہ جوس کے اندر تو عام طور پر خراب گنے کا بھی جوس نکال دیتے ہیں، اور بعض کا تو اس کو صاف نہیں کرتے، دھوئے نہیں، ایسے مٹی شٹی والا ہوتا ہے تو وہ بھی وہ اس کا رس نکال دیتے ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ گڈیریاں استعمال کر لیں یا خود گنا آپ چوس لیں تو وہ زیادہ مفید ہے۔ اور رس والے پھل جتنے بھی ہیں
انار ہو گیا، کنو ہو گیا، مالٹا ہو گیا، یہ اور رس والے پھل خربوزہ، یا ایسا کہیں سے تربوز ملتا ہے تو وہ بھی اچھا ہے۔ پانی والے پھل وہ آپ کوئی بھی لیں گے تو انشاءاللہ وہ مفید ہیں، وہ آپ زیادہ استعمال کریں۔ تو انشاءاللہ اس کے ساتھ آپ یہ کرتے رہیں گے، کالی مرچ، زیرہ اور ادرک اور ہلکا سا نمک ڈال کے یہ چیزیں کھائیں۔ دالوں میں اگر کھانے کو بڑا دل چاہے تو صرف مونگی کی دال لے لیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ چیزیں استعمال کریں تو انشاءاللہ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے گا اور اللہ صحت کا ذریعہ بھی بنائے گا۔ تو باقی کوئی بات پوچھنے والی ہو پھر بھی تو میرا نام حکیم محمد شبیر، محلہ بختے والا، گیب چوک کے قریب ہمارا ہے۔ تو اس میں فون نمبر میرا ہے 0300-7465-705۔ اس پہ واٹس ایپ بھی ہے تو انشاءاللہ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ خدا حافظ۔ اچھا یہ نا ہم نے پہلے صرف یہ نکالا تھا، دیکھیں اتنا ٹرانسپیرنٹ، یہ آپ نے مقطر اس کا لینا ہے، یہ گیکوار اور نوشادر کا، پہلے یہ کرنا ہے، اس کے بعد پھر پپیتے والا، وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں نیچے نا، وہ ہم نے وہ ڈرم کے اندر جو ڈالا ہوا ہے۔ تو یہ اب دوسری بوتل شروع ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو ایسے اس کے اندر جذب مکمل کر کے پھر وہ دوسرا شروع کرنا ہے انشاءاللہ۔